الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ صحیح بخاری کے درس کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو درس کا جہاں بھی جو حدیث جہاں تک آپ لوگ پہنچے اور جس حدیث کی باری ہے اس ترتیب کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ کتاب اور صاحب کتاب اور موضوع کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ صحیح بخاری کیا ہے، امام بخاری کا مقام کیا ہے، اور پھر حدیث اس کا مقام اور اس کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ ترتیب سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ اس کو جاری رکھیے، میں اس میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے صحیح بخاری کے حوالے سے، صحیح بخاری کے بارے میں تمام اہل سنت علماء کا، اہل سنت سے مراد اصطلاحی معنوں میں ٹرمنالوجی کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں. یہ اسلامی ٹرمنالوجی میں دو ہی اصطلاحات ہیں مشہور، اہل سنت اور اہل تشیع. تو اس معنی میں اہل سنت، ورنہ عام طور پر بورڈ میں جو اہل سنت لکھا ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ اہل سنت فی الواقع. تو اس اعتبار سے تمام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء، فقہا، سب کا یہ اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کا رتبہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کے طور پر ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ هو صحیح البخاری. روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے. یہ اجماع ہے. علماء اہل حدیث، علماء دیوبند یا اور دیگر جو مختلف فقہی مسالک کے جو علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے. یہ حسن اتفاق ہے کہ بہت سارے مسالک ہیں اور مختلف مسلک کے لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں، مگر کچھ باتیں سب کے درمیان قدر مشترک بھی ہیں جس کو آپ کہہ لیں کامن ٹرمز کے طور پر. ان میں سے ایک صحیح بخاری کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے. آپ کسی معتبر تبلیغی عالم دین سے پوچھیں، دیوبندی عالم دین سے پوچھیں، جماعت اسلامی کے عالم دین سے پوچھیں، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم دین سے پوچھیں، حنبلی سے پوچھیں، مالکی سے پوچھیں، ان سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے. تو اس اعتبار سے ہم سب کا یہ اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلافی رائے نہیں. دوسری جو چیز ہے صحیح بخاری یا امام بخاری کے حوالے سے، صحیح بخاری کے بعد امام بخاری کا مقام کیا ہے. امام بخاری کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز سن لیجیے کہ امام بخاری کی حیثیت، اس کی گواہی دوسرے نمبر پر جو سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری کی وہ صحیح مسلم ہے. اسی لیے اصول حدیث میں جس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم بیک وقت دونوں نقل کریں، جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو تو سند کے اعتبار سے، اتھارٹی کے اعتبار سے یہ سب سے اعلیٰ ترین حدیث سمجھی جاتی ہے. کیونکہ دونوں ائمہ فن نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم.
تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری کے بعد سب سے اونچا ہے. اسی اعتبار سے امام بخاری کے بعد امام مسلم کا درجہ بھی ہوا. تو میں امام مسلم کی گواہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امام بخاری کے بارے میں امام مسلم کی رائے کیا ہے؟ اگر میں کسی عام عالم کی رائے سناؤں گا تو آپ تو کہیں گے کہ یہ بہت پیچھے کے لوگ ہیں یا جونیئر علماء ہیں. تو میں آپ کو بہت سینئر ترین محدث کی رائے سنانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کے بارے میں حدیث کے فن کے دوسرے درجے کے سب سے بڑے عالم دین امام مسلم ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا امام بخاری کو، دعنی یا امیر المؤمنین فی الحدیث اقبل رجلیک. بڑا گہرا جملہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں. اے امیر المؤمنین، حدیث کے امیر المؤمنین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسجد کا امام یا مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حدیث کے سب سے بڑے عالم دین امام بخاری کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے امیر المؤمنین، حدیث کے امیر المؤمنین امام بخاری کو. یہ شہادت ہے امام مسلم کی طرف سے. میرا جی چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پاؤں چوم لوں میں، آپ کے قدم چوم لوں میں، بوسہ دوں آپ کے قدموں کو. یہ قدم جو حدیث رسول کی تلاش میں اتنے لمبے عرصے تک چلتے رہے اور کہاں کہاں کا سفر اس کے ذریعے سے طے کیا گیا اور کس کس محنت اور جانفشانی کے ساتھ احادیث جمع کی گئیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدم چوم لوں میں. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. اگر آج کوئی جونیئر درجے کا یا سینئر درجے کا ایک عام مسجد کا امام ہو تو جونیئر درجے کا امام اس کی جو ہے مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا یا بسا اوقات اپنی کثر شان سمجھتا ہے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک امام ایک چھوٹا سا مولوی بھی ہوگا تو وہ سمجھے گا، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، الا ماشاءاللہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں بے تاج بادشاہ ہوں، میں آگے بڑھ کر مصافحہ کروں، میں آگے بڑھ کر سلام کروں، یہ میری کثر شان ہے. یا میں فلاں کے اجتماع میں بیٹھوں یا ان کے درس میں بیٹھ کر سنوں، یہ میری کثر شان ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے. مگر یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے قدم چوم لوں میں. تو اس میں دونوں کے مقام کو آپ سمجھیے. پہلا مقام خود امام بخاری کا کتنا اعلیٰ ہے امام مسلم کی نظر میں، بے تاج وہ بادشاہ سمجھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. دوسرا، امام مسلم علم کے آگے اور علمی شخصیت کے آگے ان کا تواضع، انکساری اور عاجزی کو بھی دیکھیے. خود اتنے اونچے درجے کے امام اور محدث ہونے کے باوجود ایک طالب علم کی طرح سے اپنے آپ کو جھکا کر پیش کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. اس سے معلوم کیا ہوا ہمارے علماء سلف، معتبر علماء ربانی، محدثین، فقہا ایک دوسرے کا کس درجے سے احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی کتنی عزت کیا کرتے تھے. اس کو بھی آپ سمجھیے. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، امام شافعی کوئی چھوٹی مسجد کے امام نہیں، امام شافعی کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ امام شافعی کی کنٹریبیوشن قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے میں کیا ہے. بہت اہم سبجیکٹ ہے یہ. امام شافعی کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطی یا کوتاہی کی. امام شافعی بہت اونچے درجے کے عالم دین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا اونچا رکھا ہے کہ اصول فقہ سے متعلق یا فقہ سے متعلق سب سے پہلے باقاعدہ کتاب مرتب کرنے والے امام شافعی ہیں. اہل علم جانتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ میں سب سے پہلے کتاب لکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے. امام شافعی بیک وقت محدث ہیں اور ان کی کتاب حدیث کی مسند شافعی بہت مشہور کتاب ہے، اور بیک وقت فقیہ بھی ہیں. فقہائے اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور الرسالہ، الام، ان کی کتابیں بہت ہی زیادہ معتبر اور مشہور ہیں.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے اعتبار سے علماء اور فقہا کے درمیان بہت اونچی درجے کے امام سمجھے جاتے ہیں. عربی لغت کے اعتبار سے بہت فصیح اللسان تھے، وہ بہت عربی زبان کے ماہر تھے، بہت اونچا ان کا مقام ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا بڑا نام، اور یہ بھی بہت اونچا نام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں. مسند احمد ابن حنبل ان کی حدیث کی کتاب، جس کے اندر ہزارہا حدیثیں انہوں نے نقل کی، جوڑا. امام احمد بن حنبل صبر اور عزیمت کی چٹان سمجھے جاتے ہیں. حاکم وقت نے ان سے غلط فتویٰ لینے کے لیے جو کوڑے ان پر مارے تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام ذہبی ایک اور عالم دین، بڑے محدث، سیر اعلام النبلاء ان کی ایک مشہور کتاب ہے. امام ذہبی نے اس میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل پر جو کوڑے مارے گئے، اگر مست ہاتھی پر بھی اس طرح کے کوڑے مارتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا تھا. کیوں یہ کوڑے مارے گئے؟ غلط فتویٰ لینے کے لیے. امام احمد بن حنبل سے غلط فتویٰ حکمران وقت اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہتا تھا. امام احمد بن حنبل راضی نہیں ہوئے. کچھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا، جو ان کے چاہنے والے تھے، کہ اتنے آپ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، اتنی بڑی آپ کی شان، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو آپ اپنی زبان کو ذرا نرم کر لیجئے، جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک لینگویج، یعنی ذرا سیاسی انداز اختیار کر لیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے سانپ بھی مر جائے، کہ آپ پر یہ کوڑے، یہ عذاب اور یہ حکمران وقت کی طرف سے ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے، اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. ہمدردی کا مشورہ تھا. تو آپ ذرا اپنی زبان نرم کر کے ایسا فتویٰ دے دیں، گول مول سا، جس کو ہم کہتے ہیں نا گول مول سا فتویٰ دے دیں، تاکہ یہ عذاب کے کوڑے آپ سے بچ جائیں. ہمدردی کا مشورہ تھا. تو امام احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ علماء سلف ہیں. جب ہم علماء سلف کہتے ہیں تو سمجھیے کہ کون علماء سلف ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور ان کا اسوہ اور نمونہ کیا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مخلصانہ مشورہ دینے والے تھے، اگر آج میں حکمران وقت کے ظلم سے بچنے کے لیے غلط فتویٰ دے دوں اور میرے فتوے کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھ سے سوال کر لیا جائے، تو کیا عذاب کے کوڑے میں برداشت کر سکوں گا وہاں میدان محشر کے عذاب کے کوڑے؟ اگر یہ حکمران وقت کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا تو عذاب کے کوڑے میں کیسے برداشت کروں گا؟ غلط فتویٰ دے کر میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. یہ ایمان تھا، یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جان چلی جائے لیکن دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، عقیدہ سلامت رہنا چاہیے، ایمان مضبوط رہنا چاہیے. یہ ان کا طریقہ تھا. تو امام احمد بن حنبل جو اتنے اونچے اور اعلیٰ درجے کے امام وقت ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. امام احمد بن حنبل بچوں کی طرح سے بلک بلک کر رونے لگ گئے. ان کے بیٹے نے ان سے ازراہ ترحم ہمدردی کے طور پر بیٹے نے کہا، ابا جان آج اتنے آپ پریشان کیوں ہیں، اور کیوں اتنے آپ آزردہ ہیں، رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹے آج علم کا چراغ ڈوب گیا. امام شافعی علم کا روشن چراغ تھا، وہ ڈوب گیا، ان کے بعد دنیا تاریک ہے. میرا عرصے سے یہ معمول تھا. یہ ہے نوٹ کرنے والا جملہ. علماء، دعات اور مفتیوں کو ذرا یہ جملہ نوٹ کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا عرصے سے یہ معمول تھا، رات میں بستر پر جب جاتا امام شافعی کے درجات کی بلندی کی دعا اللہ سے کر کے سویا کرتا تھا.
ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی قدر اور احترام کا اندازہ کریں کہ میں ان کے لیے دعا کر کے سویا کرتا تھا، امام شافعی کے لیے۔ حالانکہ فقہی مسائل میں کئی ایسے مسائل ہیں جن میں دونوں کی رائے الگ الگ ہے، امام شافعی کی رائے الگ ہے، امام احمد بن حنبل کی رائے مختلف ہے، مگر اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اتنی کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کے حق میں دعا کر کے سویا کرتا تھا۔ ہم میں کتنے علماء ہوں گے، کتنے ائمہ ہیں، اختلاف رائے کے باوجود عزت سے نام لے لیں، ان کا احترام سے نام لینا سیکھ لیں ہم، کتنے ایسے ہم میں لوگ ہوں گے۔ تو پھر ہم علماء ثقات کا، علماء ربانی کا جب نام لیتے ہیں تو کیا انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کا ہم نام بھی لیں؟ ہم یہ کہتے ہیں علماء سلف، اور دیکھیے علماء سلف ان کا انداز، ان کا نمونہ، ایک دوسرے کے ساتھ قدر، احترام اور خیر خواہی کا معاملہ کیسے پایا جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے جو نیک جذبات تھے، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، تو یہ بڑے بڑے ائمہ، معتبر علماء، سب سے پہلے خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا وہ رائے دیتے ہیں، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے محدثین وقت، اس زمانے کے جو محدثین تھے اسی چوٹی کے، جن کا نام امام بخاری اور امام مسلم کی فہرست میں لیا جاتا ہے، ایسے بڑے بڑے علماء نے ایک عجیب سی گواہی دی۔ کیونکہ حیدرآباد میں مجھے بڑا تعجب ہوا، شاید ہندوستان کے اور دوسرے علاقوں میں بھی بعض لوگوں کو شاید شک ہو گیا، یا وہ یہ نہیں سمجھے کہ امام بخاری کون ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بات کہی ہے، ہاں کی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں امام بخاری آپ کی جماعت کے ہم جماعت ساتھی تھے، یا امام بخاری اور آپ کا نالج اتنا ہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں 19-20 کا فرق ہے جیسے ان کا نام لیا جاتا ہے؟ کچھ تو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ کس کا نام لے رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت ڈھنگ سے نہیں آتی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیثوں، بخاری میں کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو مشکوک ہیں۔ کم سے کم آپ کو بولنے سے پہلے اپنی حیثیت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ امام مسلم فرما رہے ہیں، امام مسلم فرما رہے ہیں کہ امام بخاری تاجدار حدیث کے بادشاہ ہیں، تاجدار ہیں حدیث کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں کچھ حدیثیں اس طرح کی بھی ہیں۔ کم سے کم آدمی گفتگو کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھے۔ میں نے یہ مثالیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے دی تاکہ پتہ چلے کہ اصل علماء ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دعا اور خیر خواہانہ جذبہ کیسے ہے۔ سنی سنائی باتوں کو ایسے نقل نہ کریں، سنی سنائی باتوں کو آگے اسی طرح سے بے احتیاطی کے ساتھ ذکر نہ کریں۔ یہ بہت زیادہ گستاخی کی بات ہے اور بے ادبی کی بات ہے کہ آدمی اپنے لیول کے مطابق گفتگو کرے۔ جتنا قد ہے آدمی کو چاہیے کہ اسی حساب سے اپنے کرتا پائجامہ سلوانے کی کوشش کرے۔ اپنے قد سے بڑھ کر اگر آدمی یہ حرکتیں کرے گا تو ایک جوک اور مسخرہ پن اور اس طرح کا انداز لگے گا۔ تو امام بخاری کا اسلوب کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء ثقات، اس دور کے جو علماء معتبر محدثین، ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں من روا عنہ البخاری فقد جاوز القنطرہ۔ امام بخاری نے اگر کسی راوی کو قابل قبول قرار دیتے ہوئے ان کی بیان کردہ حدیث اپنی صحیح کتاب میں نقل کی ہے، یہ علماء ثقات کی گواہی۔ امام بخاری نے کسی راوی کو ایکسپٹ کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کرٹیسائز اور تنقید کا جو برج ہے وہ پار کر دیا، وہ پاس ہو گیا، ایگزام میں، امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور ایسے تمام راوی جن کو امام بخاری نے قبول قرار دیا، قابل قبول قرار دیا، وہ معتبر اور ثقہ قرار دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد
ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ گواہی دینے والے معتبر ترین ایک دو نہیں متعدد محدثین نے یہ گواہی دی کہ جس کو امام بخاری قابل قبول قرار دیں اس کا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ اب ایگزام اور ٹیسٹ کی مزید اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ پاس ہو گیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور انداز کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے کہ یہاں درس حدیث اور اس کے لیے صحیح بخاری کا انتخاب کیا گیا۔ اصل میں صحیح بخاری ہر ایک کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی بہت اونچی اور اعلیٰ ترین کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کافی نالج کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نالج نہ ہو تو آدمی صحیح بخاری سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ صحیح بخاری کا اپنا ایک لیول ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ امام بخاری بعض اوقات ایک حدیث کو 6 مرتبہ نقل کرتے ہیں، 6 مرتبہ۔ تو یہ کیا ریپیٹیشن ہے؟ تکرار، مکرر، بار بار اسی کو دہرایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اور یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھنے کے لیے بہت اونچے علم کی ضرورت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے متن کو 6 بار اگر نقل کر رہے ہیں تو اس سے 6 الگ الگ نقطے پیدا کر رہے ہیں، فقہی 6 الگ الگ مسائل بیان فرما رہے ہیں، 6 الگ الگ فتوے اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ تو 6 بار جو نقل کر رہے ہیں دہرا نہیں رہے ہیں، وہ الگ الگ مسائل کو ذکر کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب بھی نقل کریں گے الگ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو متن اور ٹیکسٹ ہے اور مختلف ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور جس حدیث کی سند زیادہ ہوگی، راوی اس کے زیادہ ہوں گے، وہ حدیث کا درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ تواتر کو وہ حدیث پہنچے گی۔ تو امام بخاری یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر درجے کی حدیث ہے، ٹیکسٹ ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، لیکن مختلف سندوں کے ساتھ وہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کی یہ بھی سند ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس طرح سے اس کا درجہ اور بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے بعض جو مسائل ہیں، پہلے اس کو عنوان کے طور پر نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ حدیث وہاں ذکر کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوشچن اور آنسر جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوشچن وہ پہلے لکھ رہے ہیں، اس طرح کی مشکل اور پریشانی پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے، حدیث اس کے بعد نقل کر رہے ہیں جواب کے طور پر کہ یہ پرابلم ہے تو اس کا یہ جواب حدیث میں موجود ہے۔ تو حدیث کو کتاب زندگی کے طور پر امام بخاری نے پیش فرمایا کہ یہ زندگی کی قریب ترین کتاب ہے۔ ہماری زندگی کے جو ایشوز، مسائل، چیلنجز، پرابلمز ہیں، اس کو اس حدیث کے ذریعے سے حل کیجیے۔ یہ حدیث ہمارے لیے اس کے اندر رہنما اصول فراہم کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کا بہت گہرا اگر علم ہوگا تو وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایک حدیث کا ایک جملہ، ایک پورشن وہ نقل کرتے ہیں، اور اسی حدیث کا دوسرا پورشن، دوسرا حصہ کسی اور عنوان کے تحت کہیں اور وہ نقل کریں گے۔ اگر آپ کو وہ دونوں چیزوں کا علم نہ ہو پھر آپ کنفیوز ہوں گے۔ اس لیے عام طور پر دینی مدارس جو ہیں اس میں سب سے منتہی جو طلباء ہیں، جو لڑکے فاضل ہو رہے ہیں، جو اب سند فراغت لینے والے ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ بالکل آپ کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ اب آپ بخاری کھول سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے اگر آدمی بخاری کھولے اور اس کا یہ بیسک نالج نہ ہو، اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو انسانی زندگی کے جو مسائل اور ایشوز ہیں ان سے بہت قریب تر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم حدیث کو صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں بلکہ ہم حدیث کو عملی کتاب کے طور پر پڑھیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے
کہ حدیث پڑھنے کا رواج بہت کم تھا. بہت نیئرسٹ ماضی جو تھا ہمارا، ماضی قریب، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے حدیث کا دور دورہ نہیں ہوتا تھا. اس کے پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت کم تھا. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں لوگ حدیث سے اتنے غافل اور دور ہیں، تو یہاں حدیث کا چراغ جلانا چاہیے. بہت بڑا چیلنج تھا اس زمانے میں، حدیث پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی. اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا دلی سے، اور پھر یہ چلتے چلتے بہت آگے سلسلہ بعد میں بڑھتا گیا. حدیث کا مسئلہ کتنا پیچیدہ تھا، ایک اور میں مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. حدیث صحیح بخاری کی معتبر ترین شرح ہے فتح الباری. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جو صحیح بخاری کی بہت ہی معتبر شرح سمجھی جاتی ہے. اس فتح الباری کے بارے میں علماء نے یہاں تک کہا لا فتح بعد الفتح، مطلب یہ ہے کہ فتح البخاری کے بعد اب صحیح بخاری کی شرح کے لیے مزید کسی کتاب کی ضرورت نہیں باقی رہی. یعنی اتنی جامع اور کمپریہنسو یہ شرح ہے کہ اس کے بعد مزید کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. فتح الباری کا ایک مقام اپنا ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے. مگر فتح الباری اتنی اہم شرح کی کتاب ہونے کے باوجود ہندوستان کے علماء، عوام نہیں، ہندوستان کے علماء تک اس کے دیدار سے محروم تھے. صرف اس کی شہرت پہنچی تھی، دیکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، مگر ہندوستان بھر میں وہ کاپی اس کی نہیں ملتی تھی فتح الباری کی. تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی بہت ساری کتابیں تقسیم کی، حدیث کے علم کو عام کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، تو امام بخاری کی یہ جو شرح ہے فتح الباری، اس کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خرچے پر پرنٹ کروا کر یہاں کے مختلف جو علماء اس زمانے کے تھے ان کو ہدیتاً بھیجا. تو بعض علماء نے عجیب سے کامنٹس کیے کہ ہمارے لیے یہ زندگی کا ایک گرا مایا سودا تھا، اتنا ایکسپینسو اور بہت ہی قیمتی گفٹ تھا کہ ہمیں فتح الباری بطور گفٹ کے بھیجی گئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتابوں کا شارٹیج کتنا تھا. اور یہ دوسرا آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ہمارے علماء نے حدیث کی کتابوں کو عام کرنے میں کتنی محنت کی. یہ ہے صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی، جنہوں نے اس دور میں دینی کتابوں کو عام کرنے میں اپنی دولت اور اپنا سرمایہ خرچ کیا. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. تو صحیح بخاری کا یہ رتبہ اور یہ مقام ہے. اب آپ تھوڑا سا چلتے چلتے حدیث کے عنوان سے بھی، جیسے میں نے کہا عنوان حدیث کا کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے. حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام کو سمجھا جائے. ورنہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ورنہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کے گرد و نواح میں جو پرابلمز چل رہے ہیں ان میں سے ایک یہاں حیدرآباد میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی ایک پرابلم کیا ہے اس وقت کا، حدیث کا انکار، سنت کا انکار. یہ ہے نا پرابلم مختلف جگہوں پر، اور یہ پرابلم زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں میں پایا جاتا ہے. کون سے پڑھے لکھے لوگ؟ وہ جو عصری تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ، جو مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پائی، مگر دین اسلام کی بہت گہرائی سے ان کو سمجھ یا نالج نہیں ہے. عام طور پر یہ لوگ اس کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے. انکار حدیث مختلف انداز اور بہانوں سے. مثلا کچھ لوگوں کا ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے بعد، صحیح بخاری کا چونکہ میں تذکرہ کر رہا ہوں تو عام طور پر لوگ پہلا تیر وہیں پر چلاتے ہیں، اور ان کا نشانہ یہ ہے کہ امام بخاری تو 200 سال کے بعد آئے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان تقریباً سمجھ لیجئے کہ 190 اور 195 سال کا فاصلہ ہے. اس کے بعد امام بخاری آئے، ان کی کتاب مرتب ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو 200 سال کے عرصے میں کیا کچھ رتب و یابس لوگوں نے شامل کیا ہوگا؟ تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں؟ عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو 200 سال بعد آئے اگر وہ یہ کہے کہ میں نے ساری صحیح حدیثیں جمع کی ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے؟ ایک اعتراض یہ ہے. دوسرا اعتراض، قرآن کریم میں کہا گیا کہ قرآن کافی ہے. تو جب قرآن کافی ہے تو اس کے بعد حدیث کی کیا ضرورت؟ عام طور پر یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے. تیسرا اعتراض، مختلف قسم کے مسالک کے لوگ وہ اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون صحیح اور کون غلط؟ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے. ابھی اتفاق کی بات ہے، ہمارے امام صاحب جو ہے نماز عشاء میں انہوں نے ایک سورت کی تلاوت کی، سورہ فرقان کی. سورہ فرقان کے حوالے سے جن آیات کی انہوں نے تلاوت کی نماز میں، اس میں ایک آیت خاص طور پر غور طلب ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن کچھ ایسے ظالم اور نادان لوگ ہوں گے، پچھتاوا، افسوس اور حسرت کی وجہ سے اپنے دانت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے پچھتاوے سے. کیا کہتے ہوئے؟ کہیں گے کہ کاش ہم رسول کو فالو کیے ہوتے، رسول کی اتباع کیے ہوتے تو آج میدان محشر کی یہ رسوائی سے ہم بچ جاتے، ذلت سے ہم بچ جاتے، ناکامی سے ہم بچ جاتے. یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن. یعنی شدید حسرت سے آدمی جو حرکت کرتا ہے وہاں پر وہ یہ حرکت کریں گے. کون لوگ ہیں یہ؟ جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ یا رہبر نہیں بنائے ہوں گے، وہ لوگ یہ حسرت کے ساتھ کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. کیسے نمونہ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے حوالے سے جو بات کہی، سورہ احزاب کی آیت 21، اس کو ذہن میں رکھیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، اسوہ ہے، ایگزامپل ٹو بی فالوڈ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ غور کیجیے. یہ جو سورہ احزاب کی آیت 21 ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جب وضو کرنے کے لیے جاؤں، یہ آیت مجھ سے کہہ رہی ہے خبردار، وضو عبادت ہے، عبادت سنت کے مطابق ہو تو قبول ہوگی. ایک بالٹی پانی میں اپنے اوپر انڈیل لوں تو وضو کہلائے گا، حالانکہ میں نے پانی زیادہ استعمال کیا، مگر وہ وضو نہیں کہلائے گا. اگر ابھی ہم نے نماز ادا کی، قرات بھی عمدہ تھی، سورت کا انتخاب بھی بہت اعلیٰ تھا، میں اگر حافظ صاحب سے کہوں کہ 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیجئے، نماز اچھی چیز ہے، قرآن کی تلاوت عمدہ ہو رہی ہے تو ثواب زیادہ ملے گا. ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہماری سب کی نماز باطل ہو جائے گی، حالانکہ اس نے نماز زیادہ پڑھائی، محنت ہم نے زیادہ کی، تو نماز باطل کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ نقطہ سمجھ لیں تو باقی چیزیں آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے. اس لیے ہماری نماز باطل ہوگی. سنت اور حکم رسول ہے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، 4 ہی پڑھی جائے گی. اگر میں جان کر 5 پڑھوں گا تو ساری نماز باطل ہوگی، اس لیے کہ خلاف سنت ہو جائے گی. فجر کی رکعت 2 ہی ہیں، میں 3 اگر پڑھوں یا پڑھاؤں تو ساری نماز باطل ہو جائے گی. یہی معیار ساری عبادات کے اندر ہے. جو عبادت جس طریقے سے کرنے کا سنت میں حکم دیا گیا اسی طریقے سے کروں گا تو وہ قابل قبول. اور اگر اس طریقے کو میں اپنی طرف سے بدل دوں تو میری ساری عبادت رد کر دی جائے گی، باطل قرار دی جائے گی. کیونکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزان سنت میں پوری اتر رہی ہو. اب یہ نقطہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہر عبادت سے پہلے اسی کو فٹ کیجیے.
اب آپ دیکھیے کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت کے مطابق وضو ہو، اور ہمارے بھائی معززین انکار کرتے ہیں سنت کا۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا وضو کر کے مجھے بتا دیجیے حدیث کے بغیر، کیونکہ آپ نے کہا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، یہ دعویٰ ہے نا۔ اب قرآن کافی ہے تو لے لیجئے قرآن مجید، اپنے ساتھ حافظ صاحب کو بھی وضو خانے میں ٹھہرا کر لیجئے، پہلا پارہ الف لام میم سے والناس تک ان سے کہیے پڑھیے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیجئے وضو سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں سنت کی اب کوئی ضرورت نہیں، حدیث تو ہے ہی نہیں، تو اب آپ کر کے بتائیے وضو مجھے کر سکتے ہیں؟ قرآن کے کون سے پارے میں ہے کہ ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے، یا کلی کرنے کا حکم، یا ناک میں پانی وغیرہ وغیرہ؟ کیسے آپ کریں گے؟ جیسے تیسے اگر آپ پانی اونڈیل بھی لیے اپنے اوپر وضو کیے بغیر نماز میں ٹھہر گئے، ذرا رکیے، کیسے قیام ہوگا آپ کا؟ رکوع کیسے ہوگا؟ پھر اٹھائیے قرآن یا حافظ صاحب کو کہیے کہ ذرا آپ تلاوت کرتے جائیے، قرآن کے کس پارے میں عشاء کی 4 رکعت ہے کہیں؟ یا رکوع کیسے کریں گے، یا سجدہ کیسے کریں گے، ہے کہیں؟ تو آپ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے بتائیے۔ یہ تو نماز کی بات ہے جو دن میں 5 مرتبہ دہرا رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر سالانہ بیس پر آپ دیکھیں گے، یا ویکلی بیس پر، یا منتھلی بیس پر، پھر کیسے وہاں عبادت کریں گے آپ؟ جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ یا زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ کتنے % دیں گے آپ زکوٰۃ؟ اور زمین ہے آپ کے پاس، اس کی پیداوار ہے اناج غلہ، کیا اس پر بھی کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دولت ہے، سونے چاندی کی دکان ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی ہوگی؟ کیسے اس کو تقسیم کریں گے؟ پھر بھی قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا۔ یا حاجی صاحب اتنا خرچ کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، میقات پر پہنچتے ہی حافظ صاحب کو بلا لیجئے اور پوچھئے ان سے کہ میں احرام کے کپڑے کہاں سے پہنوں، میقات کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور حج کی ترتیب کیا ہوگی، کون سے پارے میں آپ کو وہ ترتیب ملے گی۔ یہ میرے بھائیوں بنیادی چند باتوں کی میں مثال دے رہا ہوں جو ہمارے ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں پر کم سے کم عمل کر کے بتا دیں۔ تفصیلات تو بات کی بات ہے، زندگی کی تفصیلات بہت لمبی چوڑی ہیں، یہ بیسک چیزیں جو دن میں دہرائی جانے والی نماز یا وضو آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور رہبر اور نمونے کے نہ رکھیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں گے، اب آ گیا وضو کرنے کا طریقہ، کیسے کریں گے؟ حافظ صاحب بتائیں گے سنت یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح سے دھوئے جائیں گے، سنت آ گئی، وضو میرا کمپلیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے اندر۔ اتنی لمبی چوڑی مجھے تلاوت سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث کے ذریعے میں پورا وضو کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ وضو سے فارغ ہو گیا، کچھ دعا پڑھنا چاہتا ہوں، پھر وہ بتا دیں گے کہ سنت کے مطابق یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر نماز کے لیے میں آ گیا، ٹھہرنا چاہتا ہوں، وہ بتائیں گے قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، کب کون سی کیا چیز تلاوت کی جائے گی۔ تو سنت کے ذریعے سے میں نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہوں، سنت کے ذریعے سے روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، سنت کے ذریعے سے میں زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں، چاہے میں جیولری شاپ میں بیٹھا ہوا ہوں، چاہے کھیت کھلیان میں ہوں، چاہے گھر کی دولت ہو، کہیں بھی ہو، میں سنت کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ کب کتنی زکوٰۃ کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کے کیلکولیشن کا طریقہ کیا ہے۔ حج کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے آپ میں احرام کہاں سے باندھیں گے، کیسے ہم شروع کریں گے۔ بلکہ بعض لوگوں نے عجیب و غریب اس میں محنت کی ہے، علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حج کے بارے میں ایک عجیب کتاب لکھی، اس کے اندر یہ کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات بتا رہی ہے، صرف میں اسی کو اس میں بیان کروں گا، اسی کی تفصیل جو صحابہ نے حج کیا آپ کے ساتھ،
اور کیا کیا انہوں نے دیکھا اسی کی میں روشنی میں بتاؤں گا. تو علماء اور محدثین نے کیا کیا محنت اور کوششیں کی ہیں. تو اس اعتبار سے کوئی حاجی سنت کے مطابق حج کرنا چاہے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ تک بالکل وہ کر سکتا ہے. آئینے کی طرح وہ ساری چیزیں جوڑ دی گئی ہیں, سمجھا دی گئی ہیں. تو معلوم کیا ہوا, جو لوگ انکار کر رہے ہیں حدیث کا فیشن کے طور پر وہ انکار کر رہے ہیں, ورنہ حقیقت میں وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے, دین پر بھی وہ عمل نہیں کر سکتے. اب دوسرا نقطہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے 200 سال بعد, یہ آپ کو کسی نے دماغ میں خود غلط بات بٹھا دی ہے. جب دماغ میں غلط بات بٹھائی جائے تو آدمی اس کو نالج نہ ہو سمجھنے لگتا ہے صحیح ہے. اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ آپ کو جس نے بتایا 200 سال بعد حدیث امام بخاری نے جمع کی ہے, تو گویا صحابہ کرام تابعین امام بخاری سے پہلے آرام سے سو رہے تھے, ان کو نبی کی سنت کا کوئی اندازہ احساس نہیں تھا, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں. صحابہ نے پوری محنت اور کوشش کی. کیسے محنت اور کوشش کی؟ ایک مثال سن لیجیے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, سب سے پہلے آپ کس کے میزبان بنے؟ حضرت ابو ایوب انصاری, جو آپ کے وہاں پر گویا کہ میزبان تھے اور آپ ان کے مہمان بنے. تو یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. بہت بڑا مرتبہ ہے نا, ایک معزز آدمی آپ کے گھر آ کر چائے پی لے تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لائیں تو اس کی سعادت کے کیا کہنے. تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن صحابہ نے حدیث رسول سنت کے محفوظ کرنے کے لیے کیا محنت کی اندازہ ہے آپ کو. حضرت ابو ایوب کو بعد میں معلوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے, مصر میں ایک صحابی ہیں, مصر میں, ایجپٹ میں, اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ایک حدیث ہے. بہت سارے لوگ انڈائریکٹ وہ حدیث کو سنے ہیں, لیکن ڈائریکٹ سننے والے وہ صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصر میں وہ. تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے ایجپٹ پہنچے اور وہاں جا کر ان کا گھر معلوم کیا. جب انہیں بتایا گیا فلاں جگہ وہ رہتے ہیں, وہ گیا, وہ وہاں پر تشریف لے گئے, دستک دی, کہا گیا کون ہے آنے والا. جو گھر کے جو بھی افراد تھے گھر میں, کوئی باہر آیا, ان سے کہا کہ میں فلاں ہوں. انہوں نے اندر جا کر وہی بات کی. تو اندر جو صحابی تھے ان کو تو وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا نا, غیر متوقع, کہاں ابو ایوب اور کہاں میں اور مصر. تو وہ سمجھے پتہ نہیں کوئی آدمی ویسے ہی آیا ہوگا, کس کی تم بات کر رہے ہو؟ کوئی بہت دور دراز سے آئے ہوئے صاحب ہیں, بزرگ جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہاں کون ابو ایوب؟ وہ الانصاری. اب ان کو تو کچھ تعجب سا ہوا, وہ اسی حالت میں بھاگے بھاگے آئے کہ کیا واقعی وہی ابو ایوب الانصاری ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں, یا کسی اور کا نام ہے رضی اللہ عنہ. جب وہ باہر آئے تو وہی تھے. اب اس کے بعد سلام ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ تشریف لائیے اندر. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ نہیں, میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں. بھائی مقصد ہو جائے گا, آپ پہلے اندر آئیے. ظاہر ہے اتنے زمانے کے بچھڑے ہوئے دوست, اور وہ بھی صحابہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے, اتنے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی, پہلے اندر آ جائیں بعد میں بات کرتے ہیں. کہا نہیں, بات پہلے ہی کرنی ہے مجھے, پہلے اندر آنے کی نہیں ہے ضرورت. کیا بات ہے جو اتنی آپ بے چینی سے وہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی, مجھے یہ اطلاع ملی. کہا کہ بالکل صحیح ہے, ذرا سنا دیجئے. بھائی اندر تو آئیے, میں سنا دوں گا آپ کو. کہا کہ نہیں, یہاں سے ہی سننا ہے مجھے. انہوں نے سنا دی وہ بات. یہ کنفرم ہے تم نے نبی سے یہ بات سنی؟ ایسے ہی جی ہاں, بس میں اب چلتا ہوں. کہا کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ابو ایوب تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے زمانے کے بعد ہم ملاقات کیے ہیں اور تم یہیں سے واپس ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں حدیث رسول کی محبت میں نہیں چاہتا کہ اس اخلاص کے اندر کوئی اور چیز شامل ہو جائے اور میرا ثواب گھٹنے نہ پائے.
میں اسی عظیم مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں. ہماری دوستی اخلاص اپنی جگہ، لیکن جنت کا حصول اپنی جگہ ہے. میں اسی جذبے کے تحت یہاں تک آیا ہوں. میرا مقصد حاصل ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں. رضی اللہ عنہ. آپ سمجھتے ہیں صحابہ نے محنت نہیں کی؟ یعنی امام بخاری سے پہلے حدیث کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. یہ ایک صحابی ورسز دوسرے صحابی ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ صحابہ کے عہد زرین میں حدیث اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا انتظام کیے گئے. براہ راست حدیث کو سننے سمجھنے کی صحابہ نے کیا کیا کوششیں کی. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے صحابہ کے درمیان بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، مشہور راوی حدیث تھے. ان کے مشہور شاگرد، بہت سارے شاگرد تھے ان کے، کیونکہ مسجد نبوی میں عہد صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے درس حدیث دینے کی. کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. کیا رتبہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی، صحابہ کرام کی موجودگی میں، تابعین اعظام کی موجودگی میں، وہ کیا مجلس رہی ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. ان کے شاگردوں میں سے ایک حمام ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے اس سے پہلے گفتگو میں بات کی تھی. یہی حیدرآباد کے اندر جو مشہور محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو بہت مشہور عالم دین، بہت مشہور محقق گزرے ہیں، حیدرآباد کی بہت عظیم جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے، بہت اونچا نام. ڈاکٹر حمید اللہ کو اللہ نے توفیق دی. حمام ابن منبہ جو شاگرد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے احادیث کا جو ذخیرہ جمع کیا، ان کی ایڈیٹنگ کے ساتھ وہ ذخیرہ باقاعدہ شائع کیا گیا یہاں پر. آپ کہتے ہیں امام بخاری 200 سال بعد آئے. میں تو صحابہ کی میں مثال دے رہا ہوں، کہاں گیپ ہوا. اور ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ ثابت کیا دنیا کے سامنے. تم کہتے ہو گیپ ہے، میں کہتا ہوں گیپ تو ہے ہی نہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ترتیب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر تمہیں نالج نہیں ہے تو سمجھو کہ تم اس میدان میں جاہل ہو، اور تمہارا نالج نہیں تو تم یہ کیسے سمجھ لیے کہ حدیث 200 سال تک ویسے ہی گرد آلود، غبار آلود رہی اور بعد میں لوگوں نے اس پر محنت کی. امام بخاری نے کیا جمع کیا ہمیں کیا معلوم ہے. صحابہ نے جمع کیا، تابعین نے جمع کیا. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا مجموعہ حدیث، آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں؟ مسند احمد ابن حنبل. ابھی امام بخاری کا دور نہیں شروع ہوا. اسی طرح امام شافعی کی میں نے مثال دی، مسند شافعی. اور اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی کتاب، مشہور کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور امام مالک کا انتقال کب ہوا؟ امام بخاری کی پیدائش سے پہلے 179 ہجری میں. 179 ہجری میں امام مالک کا انتقال ہوا، اور وہ حدیث کی کتاب آج بھی موجود ہے. امام مالک کی موطا، امام مالک لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہر کتب خانے میں، آپ اسلامی کتب خانے میں وہ کتاب لے سکتے ہیں، موطا امام مالک. تو ابھی تو امام بخاری آئے نہیں، حدیث کی اتنی کتابیں موجود ہیں. آپ نے یہ کیسے کہہ لیا کہ امام بخاری سے پہلے حدیث کسی کو معلوم نہیں تھی، اچانک امام بخاری نے جمع کیا؟ پھر دوسری طرف نام لے رہے ہیں مسند احمد ابن حنبل کا، مسند شافعی کا، موطا امام مالک کا. یہ احادیث کی کتابیں تو موجود ہیں. تو معلوم ہوا آپ کی بنیادی بات ہی غلط ثابت ہوئی. امام بخاری سے پہلے احادیث کو باقاعدہ مرتب کیا گیا. تو امام بخاری نے کیا پھر اس کے بعد؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے، پہلی مرتبہ حدیث جمع کرنے کا نہیں، حدیث کے لیے انہوں نے کچھ رولز متعارف کروائے، اور ان رولز کے مطابق احادیث کی دوبارہ سے کلیکشن اور اس کو فلٹر کرنے کا بندوبست انہوں نے کیا، تاکہ بعد میں کوئی اس مقدس ذخیرے کے اندر دراندازی کر کے غلط باتیں اس کے اندر نہ شامل کر دے. امام بخاری کا کام ایک دوسری نوعیت کا ہے.
امام بخاری سے پہلے یہ ذخیرے تو جمع ہو چکے تھے، یہ احادیث کی کتابیں تو موجود تھیں، تو جو چیز معلوم نہیں آدمی فرض کر کے کتنے نوجوانوں کو یہاں گمراہ کر دیا گیا کہ امام بخاری سے پہلے حدیث تو تھی نہیں، لہٰذا ہم اس پر کیوں اعتبار کریں۔ اب سمجھ میں آیا دونوں باتیں غلط، کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے قابل عمل، ان کی زندگی ہے ہی نہیں، نہ آپ وضو کر سکتے، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، حدیث کو نکال دیں، نہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا کہ امام بخاری سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی غلط۔ امام بخاری سے پہلے صحابہ نے نبی کے اقوال، نبی کی سنت اور سیرت کو محفوظ کیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو اسوہ بنایا۔ اسوہ بنانے کا مطلب صحابہ کا وضو، تابعین کا وضو یا اس کے بعد آنے والوں کا وضو یا نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جب نبی کا طریقہ غیر محفوظ ہو تو ان کا نماز، روزہ، دین، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، پھر تابعین نے اس کے اوپر پورا انتظام کیا، اور اس کے بعد یہ جو مختلف قسم کی کتابیں وجود میں آئیں، ایک تفصیلی بہت زیادہ عنوان ہے کہ کون کون سی چیزیں کب لکھی گئیں اور کیسے لکھی گئیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، صرف یہ ایک فتنہ، اور عام طور پر لوگ اس طرح کا اعتراض سمجھے بغیر کرتے ہیں، اور نوجوان جن کو ڈیپ نالج نہیں ہوتا، گہرا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ بھی ان کے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چند موٹی موٹی باتیں بتائیں، ورنہ اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر بہت وقت چاہتی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید مقام کیا تھا، ایک دو باتوں سے سمجھ لیجئے۔ سورہ محمد کی آیت 33 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حکم ہے اللہ کا، قرآن کی یہ آیت، اسی لیے میں نمبر بتا رہا ہوں، سورہ محمد آیت 33، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے اختیاری مسئلہ نہیں، آپشن، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے یہ لازم ہے تمہارے لیے کہ اطاعت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد، باطل کر دیے جائیں گے۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے نل اینڈ وائڈ، قابل قبول نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل جو میزان سنت پر فٹ نہ آتا ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کہا گیا سورہ نساء کی ایک آیت ہے 80، کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے خود اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ایکول کیوں قرار دی گئی؟ سورہ نساء میں، سورہ نجم میں 2، 3، 4 آیات میں اس کا جواب ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، اور وحی کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو رسول کی بات گویا پیغمبر، میسنجر کا کام میسیج لینا اور پاس کرنا، تو اللہ کے رسول کی کوئی بات مانے گا تو وہ کس کی بات ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے رسول کی بات کا کوئی انکار کرے گا تو کس کی بات کا انکار ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، رسول کا کام اس کو لے کر آگے پہنچانا۔ تو کیا ہمیں اب اختیار ہے کہ رسول کی بات چاہیں تو لے لیں چاہے تو نہ لیں؟ نہیں۔ سورہ حشر کی آیت 7 اس میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو قبول کرو ایز اٹ از، کمی بیشی کے بغیر۔ مغرب کی 3 رکعت 3 پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت 4 ہی پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت 2 ہی پڑھی جائے گی، فجر کی نماز بآواز بلند جہری تلاوت ہوگی، اور لیکن ظہر کی سری نماز ہوگی۔ مغرب میں 2 رکعت جہری اور 1 سری، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام حافظ چاہے کوئی وقت کے بڑے سے بڑا قاری کیوں نہ ہو، عمدہ تلاوت ہے، لہٰذا مغرب کی 3 رکعت بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔
جو طریقہ بتایا گیا اسی طریقے سے، ورنہ جیسے حدیث میں کہا گیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کرو گے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو تو وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں۔ جو قرآن کی جو آیت ہے اسی کی تشریح ہے یہ۔ ایک اور حدیث جس میں کہا گیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی ایسا کام تم اپنی طرف سے شروع کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس میں گویا کہ پابند کیا جا رہا ہے کہ رسول کی بات ماننی ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایز اٹ از ماننا ضروری ہے، جو بات جیسے بتائی گئی کمی بیشی کے بغیر اسی طرح سے، حذف و اضافے کے بغیر اسی طریقے سے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت اونچا ہے، اسی لیے صحابہ کرام آپ کے ساتھ والہانہ محبت کیا کرتے، آپ کی اتباع میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر محدثین فقہا وغیرہ کا جو دور آیا، تو اس اعتبار سے جو حدیث کی مختلف کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر جو محدثین، جو فقہا، جو ائمہ نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ ہر ایک حدیث کی کتاب کا اپنا ایک اسٹائل، اپنا ایک انداز ہے، لیکن یہاں چونکہ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ کچھ باتیں ضروری تھیں، پھر میں جیسے درمیان میں نے جو بات کی اس کو ذہن میں رکھیے، امام بخاری کا معیار حدیث سے لانے، ذکر کرنے اور اس سے مسائل استنباط کرنے کا بہت اونچا ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ علم کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔